تو کسی شاگرد نے کہا بنت رسول کا معنی ہے رسول اللہ کی بیٹی، تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹی تو لفظ میری بچی کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، کسی عالم کی بچی کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، جب حضور کے ساتھ نسبت والی چیزوں کا ذکر کرنا ہے تو عام لفظ نہیں خاص لفظ بولنا ہے۔ ہمارے پیروں میں آئیں تو جوتے ہیں اور حضور کے قدمین میں آئیں تو نالین شریف ہیں، ہمارے منہ سے نکلے تو تھوک ہے اور حضور کے دہن پاک سے آئے تو لعاب دہن شریف ہے۔ تو لفظ عام نہیں بولنا، خاص لفظ۔ بیٹی تو عام لفظ ہے جو ہم سب کی بچیوں کے لیے بولا جا سکتا ہے، کوئی خاص لفظ بولو۔ شاگرد نے کہا جی پھر اس کا مطلب ہے بنت رسول، رسول اللہ کی شہزادی۔ استادوں نے فرمایا شہزادی کا لفظ تو ہر بادشاہ کی بیٹی کے لیے بولا جا سکتا ہے، شہزادی کا لفظ تو بادشاہوں کی بیٹیوں کے لیے بولا جا سکتا ہے، یہ بھی عام لفظ ہو گیا۔ شاگرد خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا جی پھر آپ ہی بتائیں بنت رسول کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اس کا معنی ہے رسول ذاتی۔ یہ لفظ تو ان کے لیے ہی بولا جا سکتا ہے جو حضور کی اولاد پاک ہے، رسول ذاتی۔ تو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علی ابیہا وعلیہا وعلی بعلہا وابنیہا، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اصل اہل بیت میں بھی ہیں اور آپ داخل اہل بیت میں بھی ہیں۔ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ زینت مسند صدارت پاسبان آداب شریعت، قرۃ عیون الصلحاء، سرمایہ ملت حضرت قبلہ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، استاذ العلماء حضرت قبلہ پیر محمد اجمل تیمی صاحب دامت برکاتہ، فاضل ذیشان مفتی وقاص احمد صاحب، نجم القراء استاذ القراء حضرت مولانا قاری عاشق حسین صاحب ذیشان، حضرت علامہ مولانا جمال الرحمن صاحب، حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب، حضرت مولانا فیاض جلالی صاحب، حضرت مولانا قاری شہزاد صاحب، حضرت مولانا قاری مزمل صاحب، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے اتنی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے، علماء مشائخ کی تشریف آوری ہے، درس قرآن پاک کی محفل ہے، ذکر اہل بیت ہے، کتنی نسبتیں اختیار کر کے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً جب آپ اس مسجد سے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو اپنے دامن رحمت کے پھولوں سے بھر کے جائیں گے۔ سنی تحریک کے اراکین کو، اس مسجد کی انتظامیہ کو، اہل محلہ کو، سنبڑیال کے علماء کو، سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کی محبتوں کاوشوں سے یہ سعادت افروز محفل انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم حضرت قبلہ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے عظیم المرتبت
والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے، ان کے مزار مقدس میں کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جس طرح کہ آپ حضرت علامہ صاحب سے سن رہے تھے، آج اس عنوان پہ چند گھڑیاں لب کشائی کی بشارت کر رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے ادب و نیاز سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے حضور کو جو عطا فرمایا ہے بے مثال عطا فرمایا ہے، با کمال عطا فرمایا ہے۔ کوئی ماڑی چیز اللہ نے حضور کو نہیں دی، حضور کو جو دیا ہے شانوں والا ہی دیا۔ آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے تو ختم نبوت، آپ کو کتاب عطا کی ہے تو قرآن پاک، تمام آسمانی کتابوں سے افضل کتاب آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ کو نبوت دی ہے تو اللہ نے بے مثال نبوت عطا فرمائی۔ اسی طرح آپ کو دین عطا کیا ہے تو کامل دین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ کو امت دی ہے تو خیر الامم، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اسی طرح اللہ پاک نے حضور کو اہل بیت عطا کیے ہیں تو وہ بھی شان والے، اصحاب عطا کیے ہیں تو وہ بھی شان والے۔ جن کے شہر میں رہنے سے شان ملتی ہے ان کے گھر میں رہنے کی شان کیا ہو۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ خوش نصیب ہیں۔ مدینہ منورہ میں رہنے والوں کی شان میں حدیثیں موجود ہیں۔ جن کے شہر میں رہنے سے شان ملتی ہے ان کے گھر میں رہنے کی شان کیا ہو۔ خطبہ کے دوران میں نے قرآن پاک کے جو چند مقدس کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اکثر آپ یہ الفاظ قرآن پاک کے سنتے ہیں اور آپ کو یاد ہیں۔ اللہ پاک نے حضور کے اہل بیت کی شان بیان فرمائی۔ آیت مبارکہ شروع ہوئی تو ازواج مطہرات کے لیے خاص احکام ہیں، پردے میں رہنے کے اور تلاوت قرآن کرنے کے۔ تو آگے جا کے اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے نجاست کو دور رکھے، وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں خوب پاک صاف رکھے۔ جن کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اہل بیت کون ہیں؟ لفظی معنی ہے گھر والے، اور مفسرین نے اس کی تفسیر میں 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ہیں اصل اہل بیت، دوسرے ہیں داخل اہل بیت، اور تیسرے ہیں لاحق اہل بیت۔ اصل اہل بیت ہیں ازواج مطہرات اور اولاد پاک، ہمارے آقا کریم کی شان والی مقدس بیویاں اور آپ کی اولاد پاک، یہ ہیں اصل اہل بیت۔ دوسری قسم داخل اہل بیت، جنہیں چادر میں لے کے حضور نے دعا کی تھی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اور چادر میں کنہیں لیا تھا؟ اپنے ساتھ اس چادر میں حضور حیدر کرار شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، سیدہ نساء العالمین، سیدہ کائنات حضرت سیدہ خاتون جنت
سلام اللہ علی ابیہا وعلیہا وعلی بالہا وابنیہا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت اور آپ نے دو نواسوں کو، حسنین کریمین کو چادر میں لیا۔ 5 ہستیاں چادر میں ہیں اور حضور دعا فرما رہے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ جنہیں چادر میں داخل کر کے خصوصی طور پہ دعا فرمائی ہے، یہ ہیں داخل اہل بیت۔ اور تیسری قسم ہے لاحق اہل بیت، وہ حضور کے خانوادے سے نہیں ہیں، ایران سے آئے ہیں، فارس سے آئے ہیں، سلمان نام ہے، غزوہ خندق کا موقع ہے، مہاجرین کہتے ہیں سلمان ہم میں سے ہیں، انصار کہتے ہیں سلمان ہم میں سے ہیں۔ معاملہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو جنہیں حضور نے اعزازی طور پر اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، یہ ہیں لاحق اہل بیت۔ ہم اہل بیت کی تمام قسموں کو مانتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اہل بیت کا نام لیتے ہیں لیکن ازواج مطہرات کے بے ادب ہیں، حضور کی بیویوں کے گستاخ ہیں۔ تو بیوی گھر والی ہے یا نہیں؟ یقیناً گھر والی۔ پہلے اولاد آتی ہے یا پہلے بیوی آتی ہے؟ پہلے بیوی گھر میں آتی ہے تو پھر ہی اولاد آتی ہے۔ تو ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں۔ بعض لوگ اہل بیت کا نام لیتے ہیں لیکن ازواج مطہرات کے منکر ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنے والے ہیں۔ یہ جو اہل بیت کی 3 قسمیں میں نے بیان کی ہیں، ہم ان تینوں کا ادب کرنے والے ہیں۔ سیدہ نساء العالمین کی شان یہ ہے کہ وہ اہل بیت کی ان 2 قسموں میں شامل ہیں، پہلی میں بھی دوسری میں بھی۔ یہ آپ کی انفرادیت ہے، ورنہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو اصل اہل بیت میں ہیں، داخل اہل بیت میں نہیں۔ کچھ ہیں جو داخل اہل بیت میں ہیں، اصل اہل بیت میں نہیں۔ سیدہ خاتون جنت وہ ہیں جو اصل اہل بیت میں بھی ہیں اور داخل اہل بیت میں بھی ہیں۔ اصل اہل بیت میں اس لیے ہیں کہ اصل اہل بیت ہیں حضور کی ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد پاک۔ آپ کی 7 اولادیں ہیں، 4 رسول زادیاں ہیں اور 3 رسول زادے ہیں۔ یہ لفظ بولتے ہوئے بھی مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ استاد پڑھا رہے تھے تو لفظ آ گیا بنت رسول، تو انہوں نے فرمایا اس لفظ کا ترجمہ کرو۔ شاگردوں سے کہا بنت رسول کا ترجمہ کرو، سیدہ پاک کا ذکر تھا حدیث میں۔ تو کسی شاگرد نے کہا بنت رسول کا معنی ہے رسول اللہ کی بیٹی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹی تو لفظ میری بچی کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، کسی عالم کی بچی کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ جب حضور کے ساتھ نسبت والی چیزوں کا ذکر کرنا ہے تو عام لفظ نہیں، خاص لفظ بولنا ہے۔ ہمارے پیروں میں آئیں تو جوتے ہیں اور حضور کے قدمین میں آئیں تو نالین شریف ہیں۔ ہمارے منہ سے نکلے تو تھوک ہے اور حضور کے دہن پاک سے آئے تو لعاب دہن شریف ہے۔ تو لفظ عام نہیں بولنا، خاص لفظ۔ بیٹی تو عام لفظ ہے جو ہم سب کی بچیوں کے لیے بولا جا سکتا ہے، کوئی خاص لفظ بولو۔ شاگرد نے کہا جی پھر اس کا مطلب ہے بنت رسول، رسول اللہ کی شہزادی۔ استادوں نے فرمایا شہزادی کا لفظ تو ہر بادشاہ کی بیٹی کے لیے بولا جا سکتا ہے، شہزادی کا لفظ تو بادشاہوں کی بیٹیوں کے لیے بولا جا سکتا ہے، یہ بھی عام لفظ ہو گیا۔ شاگرد خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی پھر آپ ہی بتائیں بنت رسول کا معنی کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس کا معنی ہے رسول ذاتی۔ یہ لفظ تو ان کے لیے ہی بولا جا سکتا ہے جو حضور کی اولاد پاک ہیں، رسول ذاتی۔ تو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علی ابیہا وعلیہا وعلی بعلہا وابنیہا،
آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اصل اہل بیت میں بھی ہیں اور آپ داخل اہل بیت میں بھی ہیں۔ اہل بیت کے گلشن میں آپ کی بلند شان ہے۔ رسول اللہ کی 4 شہزادیاں ہیں، چاروں سے آپ کو محبت ہے، لیکن سیدہ کی شان ان چاروں میں بلند ہے، افضل اور اعلیٰ ہے۔ دیگر بیٹیوں سے اولادیں ہوئی ہیں اور چھوٹی عمر میں ہی ان کا وصال ہوتا رہا ہے۔ حضور کی دیگر شہزادیوں سے جو اولادیں ہوئی ہیں ان سے آگے نسل نہیں چلی۔ اگر نواسوں کی طرف سے حضور کی نسل چلی ہے تو سیدہ خاتون جنت کی اولاد سے ہی چلی ہے۔ ویسے میرے آقا کریم کے 5 نواسے ہیں اور 3 نواسیاں ہیں۔ اگر آپ کی نسل آگے چلی ہے تو وہ سیدہ کی اولاد سے ہی آگے چلی ہے۔ اس لیے سیدہ خاتون جنت کو خواتین میں، عورتوں میں وہ بلند مقام حاصل ہے جس کے بارے میں اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ حدیث میں اس کا بیان آیا ہے، اور یہ حدیث پاک اتنی مشہور ہے، آپ نے 12 مرتبہ سنی ہوگی اور حدیث کی اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں مغرب کی نماز حضور کے پیچھے ادا کروں، تو والدہ سے اجازت لینے کے لیے میں نے والدہ کو رغبت دلائی کہ والدہ خوشی خوشی مجھے اجازت دے دیں، چونکہ ماں ڈرتی ہے رات اندھیرے میں جب عشاء پڑھ کے واپس آؤں گا اپنے قبیلے کی طرف تو اندھیرے میں بچہ سفر کرے، ماؤں کا دل دھڑکتا ہے، ڈرتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ اپنی والدہ سے رغبت دلاتے ہوئے عرض کرتے ہیں امی جان مجھے اجازت دیں، میں مغرب بھی حضور کے پیچھے پڑھوں، عشاء بھی حضور کے پیچھے پڑھ کے آؤں، میں اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا، آپ کے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا، میں حضور سے دعا کرواؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جس کا جتنا مقام ہے اس کی دعا کا بھی اتنا اعلیٰ مقام ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا آپ؟ آج کل بعض لوگ توحید اس انداز میں بیان کرتے ہیں بھی اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور جگہ کا لفظ اللہ کے لیے بول دیتے ہیں جبکہ وہ تو لا مکان ہے، اور پھر کہتے ہیں جی اللہ سن رہا ہے تو تم اولیاء سے، مشائخ سے، بزرگوں سے کیوں دعا کرواتے ہو، خود ہی اللہ سے مانگ لو۔ یاد رکھیں جس کا جتنا مقام ہے اس کی دعا کا بھی اتنا ہی اعلیٰ مقام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب کی خدمت میں عرض کیا قالوا یا ابانا استغفر لنا، ابا جان آپ ہمیں اللہ سے معافی لے کر دیں۔ تو حضرت یعقوب نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میرا بھی وہ رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میری تمہاری دعا کا ایک ہی مقام ہے، تم خود ہی استغفار کرو، نہیں، آپ نے فرمایا میں عنقریب تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اور پھر آپ نے تہجد کے وقت اٹھ کے اپنے بیٹوں کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے جس کا جتنا مقام اس کی دعا کا بھی اتنا ہی اعلیٰ مقام، اور مخلوقات میں حضور کا مقام سب سے بلند ہے تو حضور کی دعا کا مقام بھی سب سے، اس لیے قیامت کے دن نبی بھی اپنی امتیں لے کے حضور کے دروازے پہ آئیں۔ حضرت حذیفہ والدہ سے عرض کرتے ہیں مجھے اجازت دیں میں مغرب اور عشاء حضور کے پیچھے پڑھ کے آؤں، میں اپنی اور آپ کی بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ والدہ نے کہا وعدہ کرو میرے لیے بھی دعا کرواؤ گے۔ وعدہ کر کے آ گئے، مغرب حضور کے پیچھے پڑھی۔ وہ کتنے خوش نصیب تھے جو رسول اللہ کی آواز میں کلام اللہ سنا کرتے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا رسول پڑھ رہا ہے۔ وہ نمازیں کتنی اعلیٰ درجے کی ہیں جو صحابہ نے حضور کے پیچھے ادا فرمائی۔ آج مغرب پڑھا کے حضور اپنے حجرے میں تشریف نہیں لے گئے، عشاء تک مسجد میں ہی تشریف فرما رہے، مختلف مسائل پہ گفتگو ہوتی رہی، آپ ارشادات سے نوازتے رہے، پھر عشاء کی نماز پڑھا کے حضور اپنے حجرے کی طرف چلے۔ آپ کے ذہن میں یہ مسجد ہے جس میں اتنے برقی کمکمے لگے ہوئے ہیں، اس مسجد میں چراغ کوئی نہیں تھا، اندھیرا تھا۔
اور حضور کون سی نماز پڑھا کے اپنے حجرے کی طرف چلے؟ عشاء کی نماز. آپ اندھیرے میں چل رہے ہیں اپنے حجرے کی طرف. حضرت حذیفہ کو یاد آیا کہ میں تو والدہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں بخشش کی دعا کرواؤں گا، اور میں نے ابھی تک دعا نہیں کروائی. گھر جاؤں گا تو والدہ کو کیا جواب دوں گا؟ اب یہ حضور کے پیچھے چلے. حضور آگے تشریف لے جا رہے ہیں، حذیفہ پیچھے چلے اور اندھیرے میں چل رہے ہیں. میرے آقا کریم نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے. آگے چلتے ہوئے ہی حضور نے فرمایا حذیفہ ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ. فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک، مانگو کیا مانگتے ہو، اللہ تمہیں بھی بخشے تمہاری ماں کو بھی. دو باتیں قابل غور ہیں. میرے آقا کریم نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا کہ کون آ رہا ہے. کئی صحابی تھے، کوئی دوسرا صحابی بھی ہو سکتا تھا، پر یاد رکھیں حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. حضور کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح، سارے نہیں بولے، حضور کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح. ہم آگے دیکھتے ہیں تو پیچھے نہیں دیکھتے، ایک سمت میں ہی دیکھتے ہیں. حضور نے فرمایا میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور ایک حدیث میں فرمایا میں جس طرح تمہارا ظاہر دیکھ رہا ہوں تمہارا خضوع و خشوع بھی دیکھ رہا ہوں. لا یخفی علی رکوعکم ولا خضوعکم. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیاں. حضور کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح صرف اشارہ کر رہا ہوں، تشریح میں نہیں جا رہا. حضور سواری پہ ہیں، سواری اچھلی، فرمایا میری سواری نے قبروں کے اندر عذاب دیکھا ہے. کس نے عذاب دیکھ لیا؟ سواری کی نظر اتنی ہے، سوار کی نظر کتنی ہے. حضور کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح. دوسری بات، حضرت حذیفہ نے ابھی سوال نہیں کیا کہ میں کیا دعا کروانا چاہتا ہوں، حضور نے پہلے ہی وہ عطا کر دیا ہے جو حذیفہ مانگنا چاہتا ہے. اس لیے جناب حسن رضا خان بریلوی نے لکھا ہے کیوں اپنی گلی میں روادار صدا ہو جو بھیگ لیے راہ گدا دیکھ رہا. جناب حسن رضا خان بریلوی کا شعر دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ذرا غور تو کریں انہوں نے مضمون کیا بیان کیا ہے. چلیں تشریح پہلے کرتا ہوں، شعر بعد میں پڑھ رہا ہوں. کچھ سخی ایسے ہیں جن کے دروازے پہ جا کے دستک دیں، وہ دروازہ کھولیں، پھر پوچھتے ہیں کون آیا، کیوں آیا. سائل اپنی عرضی پیش کرتا ہے، وہ پھر عطا کرتے ہیں. حسن رضا خان بریلوی کہتے ہیں حضور ایسے سخی نہیں کہ جن کے دروازے پہ جا کے بتانا پڑے میں کون ہوں اور کیا مانگنے آیا ہوں. نہیں، تو گھر سے چلتا ہے وہ جانتے ہیں کون آ رہا ہے اور کیا مانگنے آ رہا ہے. کیوں اپنی گلی میں سزاوارے صدا ہو، کیوں اپنی گلی میں روادار صدا ہو جو بھیگ لیے راہ گدا دیکھ رہا. اور اس کو مزید آسان کر کے کسی نے شعر ہی میں بیان کیا ہے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. وہ اور سخی ہیں جن کے دروازے پہ جا کے بتانا پڑتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں. رسول اللہ کا دروازہ ایسا ہے کہ تو گھر سے چلتا ہے وہ جانتے ہیں کون آ رہا ہے اور کیا مانگنے آ رہا ہے، کس نیت سے آ رہا ہے. جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ابھی عرضی پیش نہیں کی کہ میں کیا مانگنے آیا ہوں. حضور نے پہلے ہی عطا کر دیا، مانگے بغیر ہی عطا کر دیا. ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک. حذیفہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا میں مانگوں کیا، جو مانگنا تھا وہ تو حضور نے مانگے بغیر ہی عطا کر دی ہے. اب سوچ رہے ہیں تو اس لمحے حضور نے فرمایا ان ھذا ملک لم ینزل الارض قبل قط ھذہ اللیلہ.
فرمایا حذیفہ میرے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ نازل نہیں ہوا، یہ فرشتہ آج پہلی دفعہ زمین پہ اترا ہے۔ حضور کا علم سمجھ آیا آپ کو؟ ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے، حضور جانتے ہیں کون آج تک زمین پہ آیا ہے کون نہیں آیا۔ حذیفہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو پہلی دفعہ زمین پہ آیا کسی خاص کام ہی آیا ہوگا؟ فرمایا 2 کاموں کے لیے آیا، استاذن ربہ ان یسلم علیہ، رب کی بارگاہ میں اس نے اجازت طلب کی، پروردگار اجازت دے تیرے محبوب کے دروازے پہ جا کے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ جنہوں نے اس پہ سبحان اللہ کہا انہیں بھی روضہ پاک پہ جا کے سلام کی توفیق عطا۔ فرشتے آسمانوں پہ بھی درود پڑھتے ہیں، پر اس نے عرض کیا یا اللہ اجازت دے تیرے نبی کے دربار میں جا کے سلام پیش کر، استاذن ربہ ان یسلم علیہ۔ یہ تو ہو گیا پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ فرمایا وَيُبَشِّرَنِي، فرشتہ مجھے بشارت دینے آیا ہے۔ کیا دینے آیا ہے؟ بشارت دینے آیا۔ بشارت کسے کہتے ہیں؟ ایسی خبر جسے سن کے سننے والے کا دل خوش ہوتا ہے، اسے بشارت کہتے ہیں۔ اب آگے خبر کون سی تھی جسے حضور نے بشارت قرار دیا ہے کہ فرشتہ مجھے بشارت دینے آیا ہے؟ فرشتہ وہ بات کرنے آیا ہے جسے سن کے میرا دل خوش ہوتا ہے۔ وَيُبَشِّرَنِي، فرشتہ مجھے بشارت دینے آیا ہے۔ اب وہ مضمون کون سا ہے جسے سن کے میرے آقا کریم کا قلب اقدس خوش ہوتا ہے؟ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ اس کا مطلب ہے فضیلت سیدہ کائنات بیان ہو حضور کا دل خوش ہوتا ہے، فضائل حسنین بیان ہو حضور کا دل، سیدہ کی شان بیان ہو حضور کا دل۔ آج اس محفل میں کیا بیان ہو رہا؟ وہ مضمون نہیں بیان ہو رہا جو حضور کے دل کو خوش کرنے والا مضمون۔ اگر آپ نے آدھا گھنٹہ محفل میں بیٹھنا ہو اور آپ وہ مضمون سنیں جو حضور کے دل کو خوش کرنے والا ہے، اور آپ جب محفل سے اٹھ کے جائیں اور حضور آپ پر خوش ہوں کہ یہ میری اہل بیت کا ذکر سن کے خوش ہوتے رہے ہیں، یہ وہ ذکر سنتے رہے ہیں جس سے میرا دل خوش ہوتا ہے، تو مجھے بتائیں جب آپ محفل سے جائیں اللہ کے نبی آپ پر خوش ہوں تو پھر اس درس قرآن میں شامل ہونا کتنے نفع کا سودا ہے۔ ہم وہ ذکر کر رہے ہیں جس سے حضور کا قلب اقدس خوش ہوتا ہے۔ ویسے مجھے بتائیں جس مضمون سے حضور کا دل خوش ہو اور کسی کلمہ پڑھنے والے کا دل خوش نہ ہو وہ امتی ہو سکتا ہے؟ امتی وہی ہے جو حضور کی خوشی میں خوش، امتی وہی ہے جو حضور کی خوشی میں خوش۔ الحمدللہ آپ سارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو حضور کی خوشی میں خوش ہیں۔ وَيُبَشِّرَنِي، فرمایا فرشتہ مجھے بشارت دینے آیا ہے میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حسنین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سردار کسے کہتے ہیں؟ علماء کا سردار کوئی جاہل آدمی ہوگا جس کو پتہ ہی نہیں بھی صرف کیا چیز ہے، ناو کیا چیز ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا کہ یہ علوم کون سے ہیں، اسے علماء کا سردار بنا دیا جائے گا؟ علماء کا سردار وہ ہوگا جس کا علم ان علماء میں بلند ہو۔ اولیاء کا سردار کوئی فاسق مولن ہو جائے گا؟ اعلانیہ گناہ کرنے والا بندہ ولیوں کا سردار ہو سکتا ہے؟ ولیوں کا سردار وہ ہوگا جس کی ولایت ولیوں میں اونچے درجے کی۔ کسی بھی شعبے میں سردار وہ ہوتا ہے کہ اس شعبے سے وابستہ افراد کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی ہیں سردار میں اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہیں۔ اب جنتی عورتوں کی جو جو خوبیاں ہیں سیدہ میں وہ اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہیں۔ جنتی عورتوں کی جو خوبیاں ہیں وہ سیدہ میں اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہیں۔
اب ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ آپ کے پاس امانت ہے، گھر جا کے میری بہنوں بیٹیوں کو سنانی ہے کہ آج ہم نے یہ حدیث سنائی، اور دوبارہ یہ لفظ بول رہا ہوں، آپ کے پاس امانت ہے، میں آپ کو یہ تحفہ دے رہا ہوں، امانت دے رہا ہوں، گھر میری بہنوں بیٹیوں تک آپ نے یہ امانت پہنچانی ہے۔ المرأۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس عورت میں 4 خوبیاں ہیں اللہ نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہتی ہے جنت میں داخل، وہ قطعی جنتی ہے، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کتنی خوبیاں؟ 4 خوبیاں۔ پہلی خوبی صلت خمسہا، پنجگانہ نماز پڑھے، صامت شہرہا، دوسری خوبی ماہ رمضان کے روزے رکھے، تیسری خوبی اطاعت بعلہا، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اور چوتھی خوبی احسنت فرجہا، اپنے کردار کو پاک رکھے، شرم و حیا اور پردے داری کے ساتھ زندگی گزارے۔ پہلی خوبی پنجگانہ نماز، دوسری خوبی ماہ رمضان کے روزے، تیسری خوبی خامن کی اطاعت فرما برداری، خامن کے مال عزت کی حفاظت کرنا، چوتھی خوبی اپنے کردار کو پاکیزہ رکھنا۔ فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، وہ جس دروازے سے چاہتی ہے جنت میں داخل ہو جائے، اللہ نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ جنتی عورتوں کی شان اس حدیث میں حضور نے بیان کی ہے۔ اب جنتی عورتوں کی جو جو سیرت ہے، کردار ہے، خوبیاں ہیں، آپ سیدہ کی سیرت میں دیکھیں، وہ اعلیٰ درجے میں نظر آتی ہیں۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، ورنہ میں آپ کو اس سیرت پاک کے مختلف پہلو، مختلف حوالے بیان کرتا۔ علامہ اقبال نے لکھا سیرت فرزندہا از امہات، اولاد کی جو سیرت ہے نا وہ ماں کی گود میں ہی پروان چڑھتی ہے۔ اور انہی نے ہی لکھا، یعنی اقبال نے ہی لکھا ہے بطول باش و پنہاں شو ازیں اثر کہ در آغوش تو شبیر بگیری، کہ اے دور حاضر کی عورت تو بھی پردہ اپنا لے، رونق بازار اور رونق محفل بننے کے بجائے تو پردے کو اپنا لے، اپنے کردار کو پاکیزہ بنا لے، شاید تیری گود میں بھی حسین کا کوئی غلام پروان جائے۔ ان دونوں اشعار میں اقبال نے مضمون کیا بیان کیا ہے کہ کربلا میں نواسہ رسول کا سر کٹ گیا، دین کا پرچم بلند رکھا، امام عالی مقام کی تو بڑی عظمت ہے، پر سلام پیش کرو اس ماں کو جس نے امام حسین کی تربیت فرمائی۔ سیرت فرزندہا از امہات، اگر یہ دیکھنا ہو کہ گھر بیٹھی ہوئی ماں کی سیرت کیا ہے تو یہ دیکھ لو اس کے بیٹے کا کردار کیا ہے۔ اولاد ماں باپ کے کردار کو بیان کرتی ہے، تو جن کے بیٹے حسنین کریمین، میں کیا شان بیان کروں اس ہستی کی کہ جن کے گلشن میں ایک پھول کا نام دادا گنج بخش علی حجویری ہے، جن کے گلشن کے ایک پھول کا نام غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے، جن کے گلشن کے ایک پھول کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، جن کے گلشن کے ایک پھول کا نام سید بہاؤالدین نقشبند بخاری۔ یہ سارے اولیاء کرام کبار ہستیاں، سید عثمان مروندی، لال شہباز قلندر، یہ سب اسی گلشن زہرا کے پھول ہیں۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علی ابیہا وعلی بعلہا وعلیہا وابنیہا، آپ کی یہ شان ہے کہ میرے آقا کریم نے دنیا میں ہی اعلان فرما دیا اور نام لے کے اعلان فرمایا
سیدہ صرف جنتی نہیں ہے بلکہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ میرا اور آپ کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا کون جنتی ہے کون دوزخی ہے۔ تو جن ہستیوں کا نام لے کے حضور نے دنیا میں اعلان کر دیا ہے، جن کے جنتی ہونے کا فیصلہ رب نے دنیا میں سنا دیا ہے، کیا شان ہے ان ہستیوں کی کہ ان کا فیصلہ قیامت پر نہیں چھوڑا گیا۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ رسول اللہ کی پیاری شہزادی ہیں، آپ اس امت کی محسنہ ہیں۔ آپ کی سیرت سے ایک پہلو بیان کر رہا ہوں کہ حضور کو اپنی امت سے بڑی محبت ہے تو سیدہ کو حضور کی امت کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ میرے آقا کریم رو رو کے امت کے لیے دعا فرماتے تو سیدہ بھی رو رو کے حضور کی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ سے بخشش مانگتی۔ سیدہ کائنات آپ رو رو کے حضور کی امت کے لیے دعا فرماتی تھی، اور یہ ان دعاؤں کی برکات ہیں کہ آج ہم عذاب سے بچے ہوئے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہم ہی وہ خوش نصیب ہیں جو حضور کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں۔ ہم ہی اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم ہی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دعا سکھائی ہے، ہم صبح و شام یہ دعا پڑھتے ہیں، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامانے آل رسول۔ ہم تو ان کے ذکر کو اپنی بخشش کا سامان سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں بے وضو نشے کی حالت میں سر ننگا سٹیج پہ چڑھ کے بے ادبی سے ان ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور انہوں نے ان ہستیوں کا نام استعمال کیا دنیا کمانے کے لیے۔ بے وضو نشے کی حالت میں سر بھی ننگا اور بے ادبی سے ان ہستیوں کے نام لے رہے ہیں، جبکہ ہمارے مشائخ نے ہمیں کیا ادب سکھایا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیال شریف محفل ہو رہی تھی، ایک پڑھنے والا پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا جی اب میں بی بی پاک کی منقبت پڑھنے لگا ہوں۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ابھی نہ پڑھنا، رک جاؤ۔ وہ رک گیا تو آپ سامعین کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا بھائی اگر کسی کا وضو نہیں نا تو تازہ وضو کر کے آئے، ہم نے رسول ذاتی کا ذکر بے وضو نہیں سنا۔ فرمایا تازہ وضو کر کے آؤ، ہم نے رسول ذاتی کا ذکر بے وضو نہیں سننا۔ اور پھر فرمایا اگر کسی شعر میں اس نے بی بی پاک کا ذاتی نام پڑھا تو سینہ تان کے سر اٹھا کے نہیں سننا، بی بی پاک کا ذکر آیا تو نگاہیں جھکا لینا۔ حشر میں اہل معاشر تو آپ کی آمد پر نگاہیں جھکائیں گے، پر ہمارے مشائخ نے تو بتایا ان کا نام آ جائے تو نگاہیں ادب سے جھکائیں۔ ہم تو ان کا ذکر باوضو ہو کے سنیں، اور ان کا نام آئے تو نگاہیں ادب سے جھکا لیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بے وضو اسٹیجوں پہ چڑھ کے بے ادبی سے ان پاک ہستیوں کا نام لے رہے ہیں۔ سیدنا مجدد الفسانی امام ربانی شہباز لاہوری، آپ نے مکتوبات شریفہ میں لکھا ہے کہ آج بھی غوثوں قطبوں کی جو ڈیوٹی لگتی ہے نا امور تکوینی میں، یہ بی بی پاک کی اجازت سے حضرت امام ربانی کا فرمان، سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، آج بھی جو اولیاء کی ڈیوٹیاں امور تکوینی میں لگتی ہیں کہ اسے غوثیت دے دی جائے، اسے قطبیت دے دی جائے،
امام ربانی فرماتے ہیں یہ آج بھی بی بی پاک سیدہ نساء العالمین کی اجازت سے ڈیوٹیاں کرتی ہیں۔ پھر اندازہ کر سکتے ہیں ان کا مقام کیا ہے، اللہ نے انہیں کیا عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے اور ان ہستیوں کا ذکر ہمیشہ ادب سے ہی کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہی طریقہ ہے، ہم حضور کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں۔